آپ کو اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں پنجاب کے نگران وزیر داخلہ اس وقت پریس کانفرنس کے آگے ایئرپورٹ کی حدود شروع ہو جاتی ہے. اگر کوئی لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں تو ان سے گزارش ہوگی کہ وہ بالکل اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ بالکل ریڈ لائن ہے. وہاں تک جانے کی بھی اجازت نہیں ہے ریلی کی شکل میں، لیکن اگر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ کوئی فورس یوز کی جائے اس وقت تک جب تک کہ کوئی توڑ پھوڑ یا سرکاری املاک کو کوئی اگر نقصان پہنچائے. اس کے علاوہ ان سے بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو حل کیا جائے گا اور اس چیز کو آگے بڑھایا جائے گا. بات چیت کا جہاں تک تعلق ہے، مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے ساتھ انتظامیہ اور پولیس کے اہلکاران رابطے میں ہیں اور وہ اس رابطے کو آخر دم تک جاری رکھیں گے. ان باتوں کے بعد اب ہم تینوں آپ کے سامنے حاضر ہیں. اگر کوئی آپ بات مزید پوچھنا چاہیں تو ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ یہ اجازت نہ ہونے دے ایسے روکنے کے قانونی کوئی ظاہر ہے کہ یہ کنٹینرز اس شکل میں حرکت میں آئیں گے. اگر کوئی ایسی حرکت کی جائے گی ریلی والوں کی طرف سے املاک کو نقصان پہنچانا یا نہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے جمعے کے لیے بند ہوئے تھے، اب دوبارہ کھل گیا سب کچھ. آپ جس ٹیم کا حصہ ہے، نگران وزیر اعلیٰ کی ٹیم کا حصہ ہے، کل سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بھی ان کو دھمکی دی. آج پرویز رشید میں مشاہد حسین سید بھی تھے، انہوں نے بھی دھمکی دی کہ ظلم اتنا کرو جتنا سہ سکو، اور آپ پارٹی بن گئے ہیں اور آپ ہمارے کارکنان کو زد و کوب کر رہے ہیں. تو کیا ایسے میں اگر کوئی وزیر اعلیٰ کو دھمکی دے جائے تو اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی عمل میں کرنے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، مختلف سیاسی لیڈران اپنی سیاسی تقریروں میں، پریس کانفرنسوں میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کی بہت ساری باتیں اپنے ووٹرز کو اور اپنے سپورٹرز کو سنانے کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں ہم اس کو گڈ اسپرٹ میں لیں گے. ہم ان کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل غیر جانبدار ہیں، اور اگر کوئی ان کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں تو وہ برائے مہربانی اس کو نکال دیں. ہم صرف قانون اور ضابطے کی پابندی کروانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. نہیں، یہ دیکھیں، جو سیلوں کا بند کرنا، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ دہشت گرد اس طرح کے واقعہ، اس طرح کے حالات میں اپنی کارروائیاں کرتے ہیں. حال ہی میں ایک بروف فرسا واقعہ پشاور میں پیش آ چکا ہے، جس میں 22 قیمتی جانیں جو ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں. آج ہی اس طرح کا ایک واقعہ بنوں میں بھی پیش آیا ہے. خوش قسمتی سے ابھی تک کسی جانی نقصان کی وہاں اطلاع نہیں آئی، لیکن یہ خدشات موجود ہیں. اور یہ جتنی بھی تھریٹ الرٹس ہمیں آ رہی ہیں، ان تھریٹ الرٹس کو تمام بڑے لیڈروں کے نوٹس میں بھی لایا جا رہا ہے، اور ان سے استدعا کی جاتی ہے کہ وہ اپنے روٹس کو، اپنی سیکیورٹی کا خود بھی خیال رکھیں. تو یہ جو ٹیلی فون لائنوں کا اس کا بند کرنا سروس کا، یہ اسی طرح ہے کہ ریموٹ کنٹرول کے ساتھ اگر کسی جگہ پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ریموٹ کے ساتھ کوئی ایسی کارروائی نہ کرے. یہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے اس طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں. جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ان کی گرفتاری کی بنیادی ذمہ داری نیب کی ہے، جو کہ ایک وفاقی ادارہ ہے. ایئرپورٹ پہ وہ آئیں گے. ایئرپورٹ کا انتظام جو ہے وہ سول ایویشن اتھارٹی کے پاس ہے، اور اس کی حفاظت کا بندوبست جو ہے وہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کرتی ہے. یہ دونوں وفاقی ادارے ہیں. تو یہ تینوں وفاقی ادارے ایک وفاقی ایریے کے اندر وہ کارروائی کریں گے. پنجاب کی حکومت کے اہلکار ان کی بیک اینڈ کال پر ہوں گے. جیسے ہی اگر انہوں نے کوئی مدد ہم سے طلب کی تو وہ مدد ان کو مہیا کی جائے گی تاکہ وہ اپنی کارروائی مکمل کر سکیں. آپ آئی ٹی پنجاب میں ہیں، آپ ہائی پروفائل مقدموں سے بھی ڈیل کرتے ہیں. یہ بتا دیں، ایک ایسا شخص جس کو عدالت نے، جس کو اس کی بیٹی کو مجرم قرار دیا ہے، کیا مارل گراؤنڈز ہیں کہ ان کے حوالے سے ریلیاں نکالی جائیں، ان کا استقبال کیا جائے؟ ہم سوسائٹی کو، میرے خیال میں یہ سوال آپ سیاسی لیڈروں سے کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. یہ انتظامی افسر اس کا جواب نہیں دے سکتے. ہاں جی.
کہ اطلاع یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ریلی نکالنے کے لیے ان کی ریلی کے آگے ایک کرین بھی ہوتی ہے جو کنٹینر لگائے گئے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے. تو اگر وہ کنٹینر ہٹائے جائیں گے تو پھر ایڈمنسٹریشن. دیکھیں میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ جو کٹ آف پوائنٹ ہے وہ عبداللہ گل انٹرچینج ہے. اگر اس سے آگے جانے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. نہیں وہ اب دوبارہ کھول دیا گیا, مجھے بتایا گیا, میں بھی یہی سنا تھا تو مجھے ابھی آئی جی نے بتایا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بند کیا تھا, اب کھول دیا ہے. اگر نہیں کھلا تو میں ابھی جا کے کوشش کرتا ہوں اس کو کھلوایا جائے, کیونکہ اس کو ابھی بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نہیں یہ اجازت تو ریلی نکالنے کی بھی نہیں ہے, کنٹینر ہٹانا تو دور کی بات ہے. میں نے کلیئر کر دی ہے اس بات کو. جی یہ میں اس لیے بتایا کہ یہ اعلان انہوں نے خود کیا ہے, یہ ہم نہیں ان کو کوئی راستہ دے رہے. ہم تو حکومت کے اہلکار اور پولیس انتظامیہ نے تو ان کو لکھ کر بتا دیا ہے کہ یہ ریلی غیر قانونی ہے. یہ راستہ انہوں نے خود اعلان کیا ہے, تو اس لیے میں نے اس کا جواب دیا. کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں تو ابھی عام پبلک کے موومنٹ کے اوپر ریسٹرکشنز آ گئی رہنے کی وجہ سے آزادی رہائیں کے اوپر کیا دیکھیں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ایک اور بات بتاتا ہوں, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, لیکن یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صرف ان لیڈروں کی جان کا کوئی خطرہ ہو, جس طرح کہ پشاور میں ہوا, اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے, اس کو بچانے کے لیے یہ آپ لوگوں کی جان کی ہے. وہاں پر بھی 14 آدمی جو تھے وہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس میں. تو یہ جو اقدامات حکومت کر رہی ہے یہ صرف اس لیے ہیں. اور دوسری بات یہ پھر بھی میں نے ان کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ جیسا وہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ تھا اس طرح آپ لوگ فورس نہ یوز کیجیے, کیونکہ ہم بھائی چارے کے طور پر ہم آپ کو سمجھائیں گے آپ کے ساتھ, لیکن اس کے لیے یہ تو چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور کوئی فورس کا ہمارا کوئی. یہ بتائیے جی آپ کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ باہر شہر میں بڑا سکون ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ مسلم لیگ جو چاہتی ہے کرتی ہے, تو لیکن جو حالات ہیں وہ اس کے بارے میں, تو اب ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ دیکھیں یہ تو آپ نے اپنی مسلم لیگ جو آپ پر الزامات لگا رہی ہے کہ انہیں روکا جا رہا ہے, لوگوں کو نظر بند کیا جا رہا ہے, کس چیز کو؟ میں نے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. 124 لوگوں کو کل مختلف چیزوں میں ان کی پارٹی سے جو تھے ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے, کچھ کو گرفتار کیا گیا ہے, کچھ کو نقص امن میں کچھ, لیکن اس میں کوئی امیدوار شامل نہیں ہے, کوئی بڑا لیڈر شامل نہیں ہے, کوئی عہدیدار شامل نہیں ہے. اور اس کے بارے میں بھی ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ بھی کر دیا ہے جس پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ان کی اپیل سنیں گے اور اس پر فیصلہ بھی صادر کر دیں گے. دیگر جو شہر میں حالات ہیں, مجھے تو ابھی ہم تینوں ادھر سے یہاں تک آئے ہیں, ہمیں تو راستے میں پولیس بھی نظر نہیں آئی, جائے کہ کوئی اور بہت ایکٹیویٹی ہے. جب کوئی ٹریفک بھی معمول پہ چل رہی ہے. آپ نے چیئرنگ کراس کی بات کی ہے, یہ بھی جا کے چیک کر لیتے ہیں کہ اس کو کیوں بند کیا گیا ہے. مجھے آئی جی صاحب نے بتایا کہ چیئرنگ کراس جمعے کے وقت تھوڑی دیر کے لیے بند کیا تھا, پھر ہم نے کھول دیا. تو دیکھیں جو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ایک انہی کے ایک صاحب جن کو کیپٹن صفدر کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے وہاں ریلی نکالی تھی, تو اس کے بعد نیب بھی حرکت میں آ گئی, پولیس بھی حرکت میں آ گئی, تو وہاں پہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, مقدمات بھی درج ہوئے ہیں. کوئی غیر قانونی حرکت ہوگی جو قانون کی زد میں آئے گی تو اس پر کارروائی تو ہوگی پھر بعد میں. یہ چیز الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں آتی ہے, اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا. سابق وزیر اعلیٰ جو ہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ آج کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں وہ بھی کہیں پر ہی بند ہو گئے. جب کارکن بند اس کو کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کوئی تقریر کہی جاتی ہے, تو یہ میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا, یہ ان کا ایک سیاسی بیان ہے.
लगता है जब लॉन्ग मार्च एक और निकला था 2009 या 10 में जब मासूम ने शायद निकाला था, तो जो कहता हटे थे या हटाए गए थे और क्यों निकाला? नहीं, मैं बाइज्जत तरीके से अपनी सर्विस पूरी करके रिटायर हुआ। शौकत साहब, परवेज इस्माइल साहब ने आज एक और इल्ज़ाम लगाया है कि अदलिया और ये जो निगरान हुकूमत पंजाब में बनी हुई है, ये कुछ लोगों के आला कार के तौर पर काम कर रहे हैं, आखिर में आना उन्होंने है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि वाकई निगरान हुकूमत आला कार है? देखें, मेरी बात सुने कि ये दोनों तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। चंद दिन पहले तक तमाम चैनल ये कह रहे थे कि निगरान वज़ीर आला का, निगरान वज़ीर दाखिला का और दीगर कैबिनेट मेंबर्स का और अहलकारों का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ है। आज जब वो मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई उन्होंने बात की है तो आज इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये दूसरी, तो ये सिलसिला तो सियासत में चलता रहता है और ये सियासतदानों का काम है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। जो है सरदार रियाज साहब ने कहा कि जब पीटीआई का मंसूब बना है तो वो भी आपको नहीं, मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। मैं तो एक पब्लिक सर्विस की ज़िंदगी गुजारी है और उसके बाद रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारी है, मुझे सियासत का शौक़ भी नहीं। मुस्लिम लीग नून ने रैली निगरान वजीर दाखिला शौकत जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि लाहौर एयरपोर्ट पर सिर्फ मुलाजमीन ही जा सकते हैं। कंटेनर्स उस वक्त हरकत में आएंगे जब इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाएगा। सियासी लीडर बहुत सी बातें करते हैं जो वोटर के लिए होती हैं, लेकिन हम कानून और ज़ाब्ते के लिए मौजूद हैं। रैली के शुरका कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करें।